وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اس رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں تمہیں، میں اس رسول کے بارے میں بتانے آیا ہوں تمہیں۔ لوگوں بشرہ یبشرو کے معنی آتے خوشخبری۔ اب میرے نبی کے بارے میں عیسیٰ بتا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں خالی خبر دینے نہیں آیا بلکہ ان کے آنے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ نبی آ رہے ہیں، میں خوشی کا مژدہ سنانے آیا ہوں۔ جلسے میں آنے والوں یہاں سے ایک نقطہ لے کے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے آنے کی خوشی دے رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہ خبر خالی خبر نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، اور خوشی کی خبر سن کے جھوما بھی جاتا ہے اور خوشی بھی منائی جاتی ہے۔ میرے نبی کے آنے کی خوشی حضرت عیسیٰ نے بتائی کہ یہ خبر خوشی کی ہے، تو جو نبی کے آنے پر خوشی منائے وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں خوشی کی خبر دینے آیا ہوں۔ بے شک حق ہے، اور جو خوشی نہ منائے سمجھ لیتے وہ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ لوگوں قرآن نے یہ مزاج دے دیا کہ نبی کے آنے کی خوشخبری پہلے سنا دی گئی، عیسیٰ نے بتا دی، تو جب نبی کے آنے کی خوشخبری ہے تو نبی بتا رہا ہے تو پھر نبی کے آنے پر امتی کو بھی خوشی منانا چاہیے۔ بولو منانا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی حوالہ دو، یہ کہاں سے آیا ہے کہ نبی کی آمد پر خوشی منانا؟ قرآن کے 28ویں پارے میں پڑھو تو آپ کو یہ آیت بتائے گی کہ حضرت عیسیٰ نے لفظ ہی خوشی کا بتایا کہ لوگوں میں خوشخبری دینے آیا ہوں، تو جب خوشخبری ملے گی تو انسان خوش ہوگا۔ اور جلسے میں آنے والوں اگر غم کی خبر آپ کو سننے ملے تو غم ہوتا ہے، اور خوشی کی خبر سننے ملے تو خوشی ہوتی ہے۔ بے شک کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کی خبر سننے ملے تو خوشی ہوگی اور غم کی خبر سننے ملے تو غم ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ کرے میں خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں، تو بولو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب سمجھ لینا نبی کی آمد پر جسے خوشی ہو رہی ہے وہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اور جو نبی کی آمد پر خوشی نہیں مناتے سمجھ لیجئے وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کا میلاد منانا، جلسہ جلوس کرانا کہاں سے آیا ہے، ان سے کہہ دینا کہ نبی کے آنے کی خوشخبری تو ایک نبی کے ذریعے اللہ نے دلائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ مصطفیٰ کی خوشی خبری دے رہے ہیں تو پھر ہم امتی ہو کے ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، مفتی ملتان سعید قبلہ رام پوری زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کا جلسہ کامیاب بھی ہے، قبول بھی ہے۔ یہ رمجم جو بارش ہو رہی ہے نا آپ کے جلسے کی قبولیت کی نشانی ہے نا؟ آپ بیٹھے رہیں سنتے رہیں، بس میں ایسی بارش میں بھی بولتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ محبت کے ساتھ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، مومنوں کے لیے خوشی بن کر آئے، اور اب تک مومنوں نے خوشی منائی اور قیامت تک کے لیے مومنین نبی کے آنے کی خوشی مناتے رہیں گے، مناتے رہیں گے۔ نبی کی آمد پر، نبی کی پیدائش پر اگر حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ شیطان کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم کا پتلا بنا کے روح ڈالی، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کی ذرا تعظیم کرو، یہ میرا نبی ہے۔ سب نے تعظیم کری، جو شیطان تھا وہ چل گیا۔ کیا ہو گیا؟ حسد کی وجہ سے بھائی نہیں کر پایا سجدہ، ورنہ وہ بھی تعظیم کے لیے جھک جاتا، مگر حسد
او بھائی یہ مجھ سے بڑے کیسے ہو گئے؟ سب سے پہلے توجہ کرنا آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے جب کہا اس جنون آدم کے لیے جھکو، سارے فرشتوں نے جھک کر تعظیم کر لیا، مگر شیطان کھڑا رہ گیا۔ آج بھی جو نبی کے آنے کی خوشی منائے سمجھ لینا نبی کا وفادار ہے، اور جو نبی کے آمد میں مرجھا جائے سمجھ لینا نبی کا غدار ہے۔ زندہ باد زندہ باد، حق ہے بے شک۔ یہ شیطان کی پرمپرا ہے، جل جائے۔ بھائی تھوڑا آواز بڑھاؤ، آواز کیوں کم کر رہے ہو آپ؟ اور مصطفیٰ والے نبی والے مسکرانے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مکہ کے اندر مخالف جب نبی تشریف لائے تو بہت تھے، مخالفین بہت تھے، مگر ایمان وہی نہ لا سکے جو حاصل تھے۔ جو دشمن تھے وہ سب ایمان لے آئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہوتا دشمن، ایک ہوتا حاسد۔ دشمن تمہارا ہو سکتا ہے مگر حاسد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ مالی بھیرا کے جلسے میں آنے والوں یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، ایک ہوتا حاسد، ایک ہوتا دشمن۔ دشمن کبھی بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے مگر حاسد کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر میرے نبی کے دشمن تھے، نبی کے دوست بن گئے۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت خالد ابن ولید نبی کے دشمن تھے مگر نبی کے دوست بن گئے۔ ابو جہل نبی کا حاسد تھا، ابو لہب نبی کا حاسد تھا، اس لیے کلمہ نہ پڑھ پایا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی بے شک۔ اور کتنی میں آپ کو سیرت رسول آپ پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ ابو لہب کے بیٹے کو نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یاد رکھنا۔ ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ نبی کی بیٹی کی، یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیونکہ جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو جب مسلمان تھے ہی نہیں تو شادیاں آپس میں ہوتی تھی، سمجھ رہے آپ؟ اور نبی شادی ضرور ہوئی تھی، یہ بھی سن لیجئے، میں آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں، شادی ضرور ہوئی تھی لیکن ودائیگی نہیں ہو پائی۔ شادی ہو گئی تھی مگر ودائی نہیں ہو پائی تھی، اس سے پہلے طلاق بھی ہو گئی تھی۔ جب نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی نبی نے اعلان نبوت کر دیا، اور جب اعلان نبوت کر دیا تو ابو لہب تھا، حاسد تھا، نبی کی مخالفت پہ آ گیا۔ اور جب نبی کی مخالفت پہ آیا تو اپنے بیٹے سے بولا محمد کی بیٹی کو طلاق دو تاکہ محمد کو تکلیف ہو۔ کسی کی بیٹی کا طلاق ہوتا تو ظاہر سی بات ہے باپ کو تکلیف ہوگی، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بیٹی کو طلاق دو تاکہ نبی کو تکلیف ہو۔ بیٹے نے طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ نبی کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ نبی کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ کس کی طاقت؟ یا وہ تو رحمت للعالمین ہے، برداشت کی، صبر کیا، ورنہ کس کی طاقت کے نبی کا مقابلہ کرے؟ بس کر لیا، نبی کی زبان سے نکلا تو نے میرا دل توڑا ہے ابو لہب، اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو نے میرا دل توڑا۔ کسی کی بیٹی کا اگر طلاق ہو تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، جلسے میں آنے والوں، اس نے میرے نبی کو تکلیف دینے کے خاطر مصطفیٰ کی بیٹی کا طلاق کرایا۔ تو کان کھول کے سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو مجھے کیا تکلیف دے گا، تیری کیا اوقات ہے؟ اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جیسے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ بات مصطفیٰ کی زبان سے نکلی، ابو لہب نے سن لیا۔ ابو لہب نے سنا، اپنے بیٹے کی سیکیورٹی بڑھا دی، اپنے بیٹے کے حفاظتی دستے بڑھا دیے، اب تو اپنے بیٹے کو کہیں نکلنے نہیں دیتا تھا تنہا۔ بیٹا باپ سے ایک دن دامن پکڑ کے بولا، او میرے باپ ابو لہب یہ تو بتا تو ٹینشن میں کیوں پڑ گیا ہے؟ مجھے اکیلا جانے کیوں نہیں دیتا؟ مجھے گھر سے نکلنے کیوں نہیں دیتا؟ مجھے کہیں آنے جانے پہ پابندی کیوں لگا دیا ہے؟ کہا بیٹے تو نے سنا نہیں ہے
محمد نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو بیٹے نے کہا او میرے باپ ابو لہب تو کہتا ہے معاذ اللہ محمد جھوٹے ہیں. اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کی بات پہ یقین کیوں کرتا ہے؟ تو کہتا ہے محمد جھوٹے ہیں. اور جب وہ جھوٹے ہیں تو بھی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ جھوٹے نے کوئی بات کہی تو اس پہ یقین کیوں کرنا؟ بات سمجھنے کے لیے سمجھ رہے ہیں. اور تو کہتا محمد جھوٹے ہیں. اگر جھوٹے ہیں تو ٹینشن کیوں؟ جھوٹے ہیں تو ڈر کیوں؟ جھوٹے ہیں تو خوف کیوں؟ اور اگر محمد سچے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتا؟ یار دو میں سے ایک کام کرنا. اگر جھوٹے ہیں تو ٹینشن لینا چھوڑ دے. انہوں نے کہا ہے کہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کہنے دے وہ تیری نظر میں جھوٹے ہیں تو جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار؟ اور اگر سچے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتا؟ ابو لہب نے کہا بیٹے ذرا ادھر آ کوئی سننا لے. ادھر آ ذرا اکیلے میں کوئی سننا لے. آپ نے مثال سنی ہے نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں. نہیں سنی؟ بات سچی ہے بھائی دیواروں کے کان ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی بات آپ بالکل تنہائی میں کسی سے کہو اس کے باوجود بھی دور تک پہنچ جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتی ہے. بات ہے کہ نہیں؟ یہ چغل خوری کا جو ڈپارٹ ہے نا بڑا تیز ہے. اور لوگوں کی بہت سے لوگوں کی روٹیاں ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ چغل خوری کر نہیں دیں. ادھر کی بات ادھر جب تک نہ لگا دینا اور لگانے کے بعد کمال کی باتوں کو کہیں گے کیا؟ کہیں گے بھئی جب تجھے ایک بات بتاؤں مگر کہنا کسی سے مت. ارے بھئی جب تو کسی سے کہہ رہا تو یہ کیسے بچ جائے گا؟ ارے جب تو نے نہ روکی ہے نا. اے بچوں بات کوئی نہیں کرے. بالکل خاموش میری اس تقریر کو سنیں. بالکل ایک آدمی کی بھی آواز نہیں آ رہی. جی بتائیے حافظ صاحب. دیکھیے ایک تو بارش ہو رہی ہے اوپر سے میرے اوپر دھول ٹپک رہی ہے. میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. آپ بات کریں گے تقریر کر پاؤں گا؟ بتائیے. میں نے ٹاول ڈالا کیونکہ اس پہ اگر پانی گر گیا نا تو یہ الیکٹرک سسٹم خراب ہو جائے گا. اس لیے اس پہ اپنا ٹاول ڈالا اور پھر میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں. پھر آپ اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے نا تو تقریر نہیں ہو پائے گی. توجہ کریں. چغل خوری کا جو ڈپارٹ ہے ہمارا اتنا آگے ہو گیا خدا کی قسم.